والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير المغيرة عن الشعبي قال كانت زينب رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدل عليك بثلاث فما من نسائك امرأة تدل بهن إن جدي وجدك واحد وإني أنكانك الله عز وجل من السماء وإن السفير جبريل عليه الصلاة والسلام. اب اس روایت میں حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ عن المغیرۃ عن الشعبی قال، وہ فرماتی ہیں کہ کانت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تقول، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تین صفتوں میں آپ سے زیادہ قریب ہوں. جو آپ کی اور کسی بیوی میں یہ بات نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان جدی و جدک واحد، یعنی میرا دادا اور آپ کا دادا ایک ہے، یعنی ہم آپ کے خاندان سے ہیں، میں آپ کے نسب سے ہوں، یعنی میں قریش سے ہوں. اور پھر بی بی کا تعلق جو ہے حضور کی حقیقی پھپھی کی بیٹی ہے، یہ بی بی امیمہ کی بیٹی ہیں، اور بی بی امیمہ جو ہے وہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں، اور عبد المطلب حضور کے دادا ہیں. تو اس لیے بی بی نے فرمایا کہ ایک تو اللہ نے مجھے یہ شان بخشی ہے کہ عبد المطلب میں ہمارا خاندان مل جاتا ہے. ایک تو ہے نا کہ قریش میں ملے، ایک ہے کہ بالکل دادے میں مل جائے، تو وہ بہت زیادہ قرب ہوتا ہے. تو یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قرابت بھی ہو. وَإِنِّي أَنكَحَنِيَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ السَّمَاءِ. اور دوسری میری شان یہ ہے کہ میرے اللہ نے آسمان سے میرا آپ سے نکاح کیا ہے. تو یہ شرف بھی اور کسی بیوی کو نہیں ملا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں پیغام رسانی کرنے والا جبریل ہے.
جو پیغام لانے والا ہے، لے جانے والا ہے، حکم لانے والا ہے، وہ کون ہے؟ جبریل۔ وَإِنَّ السَّفِيرَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور اس نکاح کے بارے میں حکم لانے والا، پیغام لانے والا، دینے والا جو ہے وہ حضرت جبریل ہے۔ تو یاد رکھیں بہرحال کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی سب بیویوں کو شان بخشا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں نا، آپ باغ میں جاتے ہیں، پھول ہیں، کہیں گلاب ہے، کہیں کپ چمیلی ہے، کہیں نرگس ہے، کہیں گل لالا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، لیکن پھول ہے۔ اسی طرح اللہ نے انبیاء میں بھی مختلف صفتیں رکھی ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صبر سے نوازا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے صورت اور جمال سے نوازا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صفت کلام سے نوازا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمۃ اللہ اور روح اللہ اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور مہد سے لے کر لحد تک آپ کو صفت کلام سے نوازا۔ اسی طرح ہر پیغمبر میں شان ہے، لیکن ایک کی شان دوسرے کی شان میں قدا نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اگر ایک پیغمبر کی ہم شان بیان کریں، اس کا معنی یہ نہیں نعوذ باللہ کہ دوسرے انبیاء کی توہین۔ اسی طرح اللہ نے حضور کے صحابہ میں یہاں تک صدق و صفا کی بات ہے وہ سیدنا ابو بکر ہیں، جہاں تک قوت و عدل کی بات ہے وہ حضرت عمر ہیں، جہاں تک حیا و سخا کی بات ہے وہ حضرت عثمان ہیں، جہاں تک قضا اور شجاعت کی بات ہے وہ حضرت علی ہے۔ تو یہ شان ہے۔ اللہ ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی، تمام صحابہ، تمام محدثین، تمام ائمہ، فقہا، علماء کو شان دیتے ہیں، لیکن جب شان کا مجموعہ نکالیں گے تو سب سے افضل جو ہے وہ محمد مصطفیٰ۔ اسی طرح اللہ نے شان دی ہے، بی بی عائشہ کا پیغام لانے والا بھی تو جبریل ہے۔ پھر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ اللہ نے بی بی زینب کو یہ مقام بخشا، اللہ نے بی بی حفصہ، اسی طرح بی بی ام سلمہ، یعنی اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کا نبی بی بی سے مشورہ لیتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے مشورہ لیا جب حدیبیہ میں صلح ہو گئی۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بھی اپنے جانور ذبح کرو، سر مڑاؤ۔ صحابہ چپ۔ حضور نے 3 دفعہ حکم دیا، صحابہ بیٹھے رہے۔ تو حضور غصے میں، جلال میں اپنے بی بی ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لے گیا۔ فرمایا ما بال ہؤلاء، اللہ جانے میرے صحابہ کو کیا ہو گیا، میری بات نہیں مانتے۔ نے کہا یا رسول اللہ، یہ بات ہی نہیں ہے کہ صحابہ اور آپ کی بات نہ مانیں، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ پروانہ جلنا بھول جائے۔ اصل بات یہ ہے حضور کہ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شاید جبریل آ جائے، وحی آ جائے، جہاد کا حکم مل جائے، ہم ہر حال میں مکے میں داخل ہو جائیں۔ اگر آپ نے امتحان لینا بھی ہے تو آپ اپنا جانور ذبح کریں، اپنا سر مٹائیں، صحابہ کو کچھ نہ کریں۔ حضور نے جا کے اپنے جانور ذبح کیے، آپ نے حجام بلایا، سر پہ اسرا، سب صحابہ تھے۔ انہوں نے کہا بھی اب تو امید ختم ہو گئی نا، اب اللہ نے اگر حرم لے جانا تھا تو پھر نبی پاک تو سر نہ مٹاتے، اب امیدیں ختم ہو گئی ہیں، لہٰذا سب ٹھیک ہے بھی جانور بھی ذبح کرو، سر مٹاؤ۔ تو یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کا نبی اپنی بیوی سے کہے اور مشورہ لے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔
تو ہر بیوی کو اللہ نے بی بی خدیجہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حالانکہ جب شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال، اور عرب کی سرزمین میں 40 سال میں عورت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، گرم علاقہ ہے۔ اور پہلے 2 خاوند ہیں بی بی خدیجہ کے، ان دونوں سے اولاد ہیں، لیکن اللہ نے جو شان بخشی ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سب سے زیادہ اگر دل میں جلن محسوس کرتی تھی تو وہ بی بی خدیجہ سے کرتی۔ تو بیویوں نے کہا، انہوں نے کہا اماں عائشہ آپ نے تو بی بی خدیجہ کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، وہ پہلے فوت ہو گئی، ہجرت کی حضور نے، آپ تو بیوی بھی بعد میں بنی، آپ کو کیا غصہ ہے؟ فرمایا نے کثرت ذکر رسول اللہ کہ حضور ہر بات میں بی بی خدیجہ کا نام لیتے ہیں کہ ہاکذا قالت خدیجہ، ہاکذا فعلت خدیجہ، ہاکذا عملت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کیا، خدیجہ نے یہ کہا۔ تو بار بار جب میرا محبوب کسی دوسرے کا نام لے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بی بی خدیجہ کا اتنا بڑا مقام ہے، حتیٰ کہ ایک دن یعنی ناز میں آ کے بی بی عائشہ اتنا آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر وقت آپ خدیجہ 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 اللہ عجوزت میں ناجائز مکہ، یا رسول اللہ ہر وقت آپ فرماتے ہیں بی بی خدیجہ بی بی خدیجہ، ایک بڑی عورت تھی، کیا ہو گیا؟ تو حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ سیدہ خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا ہے جب اللہ کے سوا محمد کا کوئی نہیں تھا۔ تمہارا کیا ہے؟ تم لوگ تو اس وقت آئے ہو جب اسلام غالب ہو گیا، لیکن سیدہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے کہ جب اللہ کے سوا میرے بدنی کا سہارا کوئی نہیں تھا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جاہ، اپنی عزت، اپنا وقار سب کچھ محمد مدنی پہ قربان کر دیا، اور پھر اللہ نے مجھے جو اولاد دی ہے ساری سیدہ خدیجہ کے بطن سے، کسی بیوی سے اولاد نہیں۔ بی بی ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم ہے، وہ فوت ہو گئے۔ حضور کی نسل جو آگے چلی ہے تو وہ اولاد تو ساری بی بی خدیجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا تم خدیجہ کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ خدیجہ تو محسن ہے محمد مصطفیٰ، خدیجہ تو محسن ہے اسلام ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا تو اس لیے یہ بات یاد رکھا کریں کہ جب کسی ایک کی فضیلت کا بیان ہو تو اس میں دوسرے کی شان میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ نے خدیجہ کو اپنا کمال دیا، اللہ نے بی بی عائشہ کو اپنا مقام دیا، اللہ نے بی بی حفصہ کو اپنا مقام دیا، اللہ نے بی بی زینب کو اپنا مقام دیا، اللہ نے ام حبیبہ کو اپنا مقام دیا، اللہ نے بی بی سودا کو اپنا مقام دیا، اللہ نے بی بی میمونہ کو اپنا مقام دیا، اللہ نے بی بی صفیہ کو اپنا مقام دیا، اللہ نے ماریہ قبطیہ کو اپنا مقام دیا۔ لیکن مجموعی طور پہ یہ خاندان نبوت اہل بیت رسول کے ایسے پھول ہیں جن کو اللہ نے ہر گناہوں کی دھول سے محفوظ رکھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی، اللہ اسی لیے فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ وہ گھرانہ ہے محمد مصطفیٰ کا جس کو اللہ نے ہر قسم کی میل کچیل سے پاک کر کے، صاف کر کے، چن کے محمد مدنی کے لیے منتخب کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، ہر بی بی شان والی، ہر صحابی شان والا، ہر تابعی شان والا، ہر محدث شان والا۔ اب امام بخاری ہے، اس کی اپنی شان، امام مسلم میں اس کی اپنی شان، امام ترمذی ہے اس کی اپنی شان، امام شافعی ہے اس کی اپنی شان، امام مالک ہے اس کی اپنی شان، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان کی اپنی اپنی شان ہے۔ تو کسی کی عزت
کسی کی عظمت بیان کرنے سے دوسرے کی شان میں کمی نہیں آتی۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَتَرًا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم نے آپ کا نکاح بی بی زینب سے کیوں کر دیا ہے؟ تاکہ ایک تو بی بی زینب کے پریشانی کا دکھ کا ازالہ ہو جائے اور دوسرا رسم جاہلیت کو مٹا دیا جائے۔ رسم جاہلیت یہ تھی کہ اگر وہ کسی کو کہہ دیتے تھے نا کہ میرا بیٹا ہے تو پھر یہ سمجھتے تھے کہ یہ وارث بھی ہے بیٹا بھی ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے کہ ہمارے بیٹے کی بیوی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جاہلیت کی رسم ہے۔ ایک بیٹا وہ ہوتا ہے جو بندے کے صلب سے پیدا ہو، ایک بیٹا وہ ہوتا ہے جو رضائی بیٹا ہو، ایک بیٹا وہ ہے جو منہ بولا بیٹا ہو۔ صرف زبان سے کہنے سے احکام مرتب نہیں ہو جاتے۔ منہ بولا بیٹا لاکھ دفعہ بیٹا بنائیں لیکن باپ اس کا وہی رہے گا جس کا وہ باپ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا، تاکہ مسلمانوں پہ کسی قسم کا بوجھ نہ رہے، کسی قسم کا گناہ نہ رہے کہ اگر وہ اپنے منہ بولے بیٹے کے بیوی سے جب وہ اپنی حاجت پوری کر لیں، نکاح کر لیں۔ انما احبانا لك تزویجها، ہم نے حلال کر دیا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر بیٹا مر گیا یا بیٹے نے طلاق دے دی تو اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، ہم نے یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ مسلمانوں پہ یہ بات جو ہے تکلیف کی نہ رہے اگر ان کے منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو ان کی بیویوں سے شادی ہو سکتی ہے۔ وذلك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان قبل النبوۃ كتبنا زید بن حارثہ، میرے آقا نے رحمت دو عالم نے نبوت ملنے سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، حتیٰ کہ لوگ کہتے تھے زید بن محمد فَكَانَ يُقَالُ لَهُ زَيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ فَلَمَّا قَطَعَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ النِّسْبَةَ بِقَوْلِهِ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَاقْسِطُوا عِندَ اللَّهِ، اللہ نے حکم جاری کیا کہ میرے محبوب لوگوں کو کہہ دیں کہ ہر بچے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ تمہارے بیٹے بنانے سے یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا بیٹا بن جائے، کسی کو بیٹا بنائے تو یہ نہیں ہوگا کہ اپنا نام ساتھ لگا دیں، کسی کو بیٹا بنانے سے وہ وارث نہیں ہو جائے گا، کسی کو بیٹا بنائے تو بڑے ہونے کے بعد وہ اسی طرح غیر محرم ہے پردہ کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ اگر منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے۔ ثم ذلك بیان وتاکید بوقوع تزویج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے پھر اس حکم کو اور زیادہ مؤکد کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی اپنے پیغمبر کی شادی بی بی زینب سے کر دی جب حضرت زید نے طلاق دے دی۔ لما طلقها زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولہذا قال تعالی فی آیت وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اللہ نے فرمایا بیویاں تمہارے بیٹوں کی، وہ بیٹے جو تمہارے صلب کے بیٹے ہیں، تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، منہ بولی بیٹی ہے تو وہ بیٹی نہیں بن جاتی۔ فرمایا لِيَحْذَرَ مِنَ ابن الدَّعِي فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ كَثِيرًا فِيهِمْ، تاکہ لوگوں کو فرق لگ سکے کہ منہ بولا بیٹا کہنا الگ ہے اور حقیقی بیٹا الگ ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا،
أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا محالة. كانت زينب رضي الله عنها في علم الله ستصير من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتی ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ہر حال میں ہو کے رہتا ہے. اللہ جو فیصلہ فرما دے اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. اور اسی طرح میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا سکھاتے تھے اللہم لا معطی لما اعطیت ولا معطی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت. یا اللہ اگر تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر تو روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اور میرا مولا جب تو رحمت نہ کرے تو کسی کی محنت کا کوئی پھل نہیں ہو سکتا. آدمی زمین بناتا ہے، پیڑ لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، پانی دیتا ہے، سردی گرمی سے اس کو بچاتا ہے، لیکن اللہ چاہے گا تو پھل لگے گا، اللہ نہ چاہے تو پھل نہیں لگے گا. اس لیے ہر چیز اللہ کا فیصلہ ہر حال میں ہو کے رہے گا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَيْ وَكَانَ هَذَا الْأَمْرُ. اور یہ جو واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں قد وقع وقد قدره اللہ تعالی وحتمه. اللہ اس کی تقدیر میں فیصلہ کر چکے تھے اور جو اللہ فیصلہ کر چکا وہ ہوا کائن لا محالہ، وہ ہر حال میں ہوتا ہے. کانت زینب رضی اللہ عنہا فی علم اللہ تفسیر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی تقدیر میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ میرے محمد کی بیوی بنے گی. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا. يقول تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له وفيما احل له وامره به من تزويج زينب رضي الله تعالى عنها التي طلقها زيد بن رضي الله تعالى عنه. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی آپ پہ کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے. جو چیز میں نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے کون ہے اعتراض کرنے والا، کون ہے روکنے والا؟ تحریم میرے ہاتھ میں ہے. جب میں نے آپ کے لیے حلال کر دی، میں نے آپ کا نکاح عرشوں سے کر دیا. اب اگر کافر مشرک جاہل بات کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اس پہ آپ کا کیا حرج ہے؟ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل. آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے لیے بھی جو ہم نے حکم کر دیا تو اللہ جب حلال کر دے تو حلال میں کوئی شرم نہیں ہوتی. اللہ حرام کر دے تو وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا ہے. اِهَذَا حُکْمُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرَهُمْ بِشَيْءٍ وَعَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ. یعنی اسی طرح آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں جب ہم نے ان کے لیے کوئی حکم جاری کر دیا تو پھر ان پہ کسی قسم کا بوجھ نہیں، کسی قسم کا گناہ نہیں. وَهَذَا رَدٌّ عَمَّنْ تَوَهَّمَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ نَقْصًا فِي تَزْوِيجِهِ امْرَأَةَ زَيْدٍ مَوْلَاهُ وَدَعِيُّهُ الَّذِي كَانَ قَدْ تَبَنَّاهُ. اللہ نے یہ آیت اس لیے نازل فرمائی تاکہ دشمنوں کے منہ میں خاک پڑ جائے ان ظالموں کے بارے میں جو حضور پہ تہمت لگاتے تھے. بعض بدبختوں نے تو اتنا لکھ دیا کہ حضور کا بی بی زینب سے عشق تھا، نعوذ باللہ. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے نبی ہم نے جب حلال کر دی ہے کون ہے بات کہنے والا؟ کہتے ہیں دشمن تو کبھی خاموش نہیں ہوتا ہے.
تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی یہ حضور کے شان میں نہیں تھا، آپ نے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی عالم ہو، کوئی بزرگ ہو اور وہ لمبی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں کوئی شادی کر لے، لوگ کہتے دیکھو جی بوڑھا آدمی ہے، ابھی اس کو شادی کا شوق ہے۔ اللہ کے بندے ہمیشہ یاد رکھو کہ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ شرم حرام سے آنی چاہیے نہ کہ حلال سے۔ ہمارے پاس الٹا ہو گیا، ہم حلال سے شرم کرتے ہیں، حرام کھلا کھاتے ہیں۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنا چاہے تو سارے گھر کو جہنم بنا دیں گے۔ برادری اور بیوی کے رشتہ دار سب ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں گے، جناب بس طلاق دیں گے آپ دوسری شادی کو۔ اور اگر وہ مرد شادی دوسری نہ کرے لیکن نعوذ باللہ روزانہ جا کے زنا کرتا ہے، اور چھوڑو جی مرد ہے، مرد منہ مارتے رہتے ہیں، یعنی زنا ہمیں کوئی شرم نہیں، شادی کرے تو اب حلال میں عذاب آ گیا۔ اچھا پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ مرد عورتوں کو حقوق نہیں دیتے، وہ بھی مرد تو 4 گھر میں رکھنا چاہتا ہے، رہنے تو عورت نہیں دیتی۔ تو عورت کی دشمن عورت ہے، مرد تو نہیں، وہ تو کہتے ہیں میرے گھر میں 2 رہیں، 3 رہیں، 4 رہیں۔ تو اب دشمنی کرنے والی کون ہے، عورت ہے یا مرد ہے؟ کون طلاق کا مطالبہ کرتی ہے؟ اس لیے یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ پر دشمن اگر اس قسم کے الزام لگاتا ہے تو ان کے منہ میں خاک ہے، جو ہم نے حلال کر دیا بات ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح ہم نے ہر دور میں پیغمبروں کو حکم دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا أي وكان الذي قدر كان لا محد واكن لا بحيدان ولا معدل فيما شاء كان ولم يشاء لم يكن۔ اور اللہ جس کام کا، جس چیز کا حکم کر دے وہ ہر حال میں ہوگا، ہر حال میں پورا ہوگا، کیونکہ اس کی شان ما شاء کان، جو چاہے وہ ہوگا، وما لم یشاء لم یکن، اور جو نہ چاہے نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض بزرگ جو تھے ہر مصیبت میں، بیماری میں، دکھ میں جو سب سے بڑا تعویذ ہوتا تھا نا، وہ یہی لکھتے تھے ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہ چاہے نہیں ہوگا۔ کسی کے پاس طاقت نہیں، کسی کے پاس قوت نہیں، بس یہ لگے دے۔ اسی لیے حضرت مرزا جانا رحمت اللہ علیہ سے لوگ تعویذ لیتے، آپ لکھ کے دیتے، لوگ کا کام ہو جاتا۔ ایک دن میں کوئی میرے جیسا مولوی ہوگا، اس کو خیال آیا یار یہ کوئی حضرت کا بڑا طویل ہے، جس کو دیتے ہیں کام ہو جاتا ہے، ہم بھی کوئی طویل لے کے کھول کے پڑھیں، ہم بھی سیکھ جائیں کیا لکھتے ہیں حضرت۔ تو وہ گیا کسی بہانے سے کہ حضرت میرا کام نہیں ہوتا، طویل لکھ دیں۔ حضرت لکھ دیا، وہ طویل لے کے آیا، مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کھول کے پڑھوں بھی کیا لکھا ہے۔ اس پہ لکھا تھا ہر چکند او کند بندہ عاجز چکند، لکھا تھا جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا ہے، میں عاجز کیا کر سکتا ہوں۔ حیران ہو گیا بھی یہ طویل ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی مجھے تو یہی آتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو یہی لکھنا آتا ہے، میں یہی لکھ دیتا ہوں، اللہ کام کر دے، اس کی مرضی ہے کہ ہر چکند او کند، جو کرتا ہے تو کرتا ہے، بندہ عاجز چکند، میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک اور اللہ کے ولی کے سر کوئی ٹکر گیا میرے جیسا بے وقوف، تو کہے تعویذ دو، کہ اللہ کے بندے میں نے تعویذ کبھی لکھا نہیں، میں کیا تعویذ دوں۔ اور نہیں میں نے آپ سے لینا ہے۔ آخر حضرت نے کاغذ قلم منگایا، اس زمانے میں کانے کی قلم ہوتی تھی، اور سیاہی ہوتی تھی کالی، اس سے لکھ دیا، کہا ہاں لے جاؤ بابا جان چھوڑو۔ وہ لے گیا، اس کا کام ہو گیا۔
جب کام ہوا تو اس نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح بھی طویل کیا ہے یار، تاکہ آئندہ کام آئے گا۔ اس نے کھول کے دیکھا تو لکھا تھا یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں، تیرا بندہ مانتا نہیں۔ حضرت کہتے رہے نا میں نہیں جانتا، میں نے کبھی طویل نہیں لکھا۔ یا اللہ میں جانتا نہیں، تیرا بندہ مانتا نہیں، آگے تیری مرضی۔ کام ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ تم لوہار کو سنار بنا دو اور سنار کو لوہار بنا دو، پھر گاڑی نہیں چلے گی۔ یہی آج کل بربادی ہے کہ جو عالم ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جو جاہل ہے اور ماشاءاللہ میک اپ سنگار کر کے بیوٹی پارلر سے آگے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، وہ عالم بنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو صحیح معنی میں علماء ہے، پہلے تو وہ ان باتوں میں، ان جھنجھٹوں میں پڑتے ہی نہیں، اور اگر ان کو بلائیں وہ تو کھری بات کہیں گے، سنے گا کون؟ ان کو تو مرچ مسالے والے عالم چاہیے ہوتے ہیں نا، جو عورتوں میں بیٹھ جائیں، گپ شپ بھی کر لیں، ہنس کھیل بھی لیں، مسئلہ بھی بتا دیں، پھر کام چلتا ہے نا۔ کوئی روحانی ڈاک چلا رہا ہے، کوئی جسمانی ڈاک چلا رہا ہے۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ استخارے کے بعد وہ پیر صاحب یہ ضرور کہتے ہیں، کوئی لڑکی فون کرے نا کو میرا حضرت یہ مشکل ہے، اچھا یہ کر لو، یہ کر لو، اچھا مجھے خط ضرور لکھنا۔ لوگ کے پاس تمہارا خط سے کیا تعلق ہے کسی غیر لڑکی سے؟ کیوں لکھے تمہیں خط؟ نہیں، کون سننے والے بھی ہم جیسے بے وقوف ہیں، کہنے والے بھی وہ ہیں، نہ اس میں غیرت رہی نہ اس میں حیا رہا، گاڑی چل رہی ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی امدہ تبارک و تعالی الذین یبلغون رسالات اللہ الی خلقہ یدون بمعنات یخشونہ یخافونہ ولا یخافون احدا سواہ فلا تمنعهم سطوۃ احد من ابلاغ رسالات اللہ۔ اللہ فرماتی ہیں ان لوگوں کی شان جو اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق کو پہنچاتے ہیں، اللہ کی امانت اللہ کی مخلوق کو پہنچاتی ہیں، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ نہ کسی بادشاہ کی بادشاہت ڈرا سکتی ہے، نہ کسی آمر کی آمریت ڈرا سکتی ہے۔ وہ کلمہ حق کہتے ہیں اور ہر حال میں کہتے ہیں اور سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ افضل الجہاد، کہ سب سے افضل، سب سے اعلی جہاد یہ ہے کہ کسی جابر کے سامنے کلمہ حق کہہ دو۔ اللہ نے فرمایا جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اے وَكَفَى بِاللَّهِ نَاصِرًا وَمُعِينًا، پھر اللہ ان کا مددگار بھی ہے، اللہ ان کا حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ وَسَيِّدُ النَّاسِ فِي هَذَا الْمَقَامِ بَلْ وَفِي كُلِّ مَقَامٍ مُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور مفسر فرماتی ہیں کہ سارے نبیوں کے سردار ہر مقام میں، ہر زمان میں، ہر جگہ میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جو ہے ادائے رسالت میں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع أنواع بني آدم، کیونکہ میرے مدنی پاک نے اللہ کی رسالت کا فریضہ ادا کیا، اللہ کے فرائض کو پہنچایا، مشارق مغارب میں پہنچایا، جمیع انواع بنی آدم کو پہنچایا، ہر قسم کا مقابلہ کیا، مشرکین سے مقابلہ کیا، منافقین سے مقابلہ کیا، یہود سے مقابلہ کیا، لیکن حق پہنچانے میں میرے مدنی نے کبھی غفلت نہیں کی۔ فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَلْمَتَهُ وَدِينَهُ وَشَرَعَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ وَالشَّرَائِعِ، اور اللہ نے آپ کے کلمہ کو، آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو تمام دینوں پہ غالب کر دیا، تمام ادیان پہ غالب کر دیا۔ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ قَبْلَهُ إِنَّمَا يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَأَمَّا هُوَ فَإِنَّهُ بُعِثَ إِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ عَرَبِهِمْ وَعَجَمِهِمْ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ حضور سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ اپنی قوموں کے لیے آتے تھے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یعنی قوم عاد کی طرف حضرت ہود آئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے پاس حضرت صالح آئے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ یہ شان صرف آمنہ کے لال کو ملی ہے کہ ساری کائنات کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، مشارق کے لیے، مغارب کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ کی نہ نبوت ختم ہوگی نہ آپ کی امت ختم ہوگی، اب قیامت تک امت بھی آخری، نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری۔ اس لیے علماء نے فرمایا لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا معصوم بعدہ، جس کے بعد نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، کتاب کوئی نہیں، شریعت کوئی نہیں، اب قیامت تک شریعت بھی اسلام، دین بھی اسلام، کتاب اللہ کا قرآن اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ نے یہ مقام حضور کو دیا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی آپ اپنی قوم کو نہیں بلکہ ساری دنیا کو خطاب کریں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو اللہ نے مجھے تم سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، عربی ہوں یا اجمی ہوں، شرقی ہوں یا غربی ہوں، شمالی ہوں یا جنوبی ہوں۔ ثم ورث مقام البلاغ عن امته من بعده وكان اعلى من قام بها بعده واصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، اور اللہ نے اپنے نبی کے بعد دین پہنچانے کا کام آپ کے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے بھی حق امانت ادا کر کے دین کو مشارق المغارب تک پہنچا دیا۔ بلغوا عنه كما امرهم به في جميع اقواله وافعاله وأحواله في ليله ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانيته فرضي الله عنهم وأرضاهم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اللہ نے حضور کے صحابہ چنے، انہوں نے میرے مدنی کے اقوال، افعال، احوال، رات کے، دن کے، سفر کے، حضر کے، گھر کے، باہر کے ایک ایک عمل کو محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا۔ رضی اللہ عنہم وارضاہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ثم ورثوا كل خلق من صدر الى زماننا هذا فبنورهم يقتدي المهتدون وعلى منهجهم يسلك الموفقون، فنسأل الله الكريم المنان ان يجعلنا من خلفهم۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا اور اس زمانے تک علماء حق کا دور آیا جو ان کے نور کی روشنی میں چلتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول اور صحابہ کا دامن
پکڑا ہوا ہے. فنسأل اللہ الکریم المنان ان یجعلنا من خلفہم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا صحیح تابعدار بنا دے. قال الامام احمد حدثنا ابن نمیر قال اخبرنا الاعمش عن المغيرة بالبختري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقرن احدكم نفسه ان يرى من الله فيه مقال ثم لا يقوله فيقول لا ما يملك ان تقول منه القرب خشيت الناظر القرب على حق وان يخشى. اب اس حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا حق بات کہنے کے مقابلے پہ کبھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا کہ جی میں چھوٹا آدمی ہوں کیسے بات کروں. نہیں، حق بات ہے تو کہنی چاہیے، چھوٹے ہو یا بڑے. اسی لیے ایک تاریخ میں واقع آتا ہے کہ ایک جنگل میں رہنے والے آراب اور بدو لوگوں کا ایک وفد آیا بادشاہ کی خدمت میں اپنی حاجت کے لیے. ان کے ساتھ ایک 7 سال کا بچہ بھی تھا. اب وفد میں 5 تھے، 8 تھے، 10 تھے آدمی آئے بادشاہ کے پیش ہونے تھے. تو بادشاہ کا جو آگے حاجب تھے، وزراء تھے، انہوں نے اس وفد کو کھڑا کیا اور وفد والوں سے کہا کہ بھی تم میں سے ایک آدمی آگے بڑھ کے بات کرے. من المتکلم، کون بات کرے گا؟ اب سارے تو بات نہیں کرو گے. جب بادشاہ سے عرض کرنا ہے تو ایک آدمی بتاؤ، ایک آدمی تمہارا متکلم بن جائے، وہ بتلائے کیا تکلیف ہے. جب اس نے پوچھا نا کہ من المتکلم، تو 7 سال کا بچہ جو تھا دوڑ کے آگے آگے کہتا میں بادشاہ سے بات کروں. تو اس کو غصہ آیا، اس نے بچے کو پکڑ کے جھٹکا اور نے کہا جی بے وقوف، تمہارے بڑے کھڑے ہیں بزرگ اور تم 7 سال کے بچے، تم بادشاہ سے بات کرو گے. اور نے کہا وزیر صاحب سنو، ان الملک لیس اکبر من سلیمان، تمہارا بادشاہ حضرت سلیمان سے بڑا نہیں ہے اور میں ہدہد سے چھوٹا نہیں ہوں. اگر ہدہد سلیمان سے بات کر سکتا میں نہیں کر سکتا بادشاہ سے بات. بادشاہ نے کہا بچے کو بلاؤ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا یہ جو مانگتے ہیں دے دو. جس ماں نے ایسے بچے پیدا کیے ہیں ان کی ہر بات ٹھیک. کہا تم کہتے چھوٹے ہو، کیا چھوٹے ہیں؟ میں حدود سے بھی چھوٹا ہوں، تمہارا بادشاہ حضرت سلیمان سے بڑا بادشاہ ہے. تو اس لیے حدیث میں ہے کہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھا کرو، یہ بڑے آدمی ہیں میں بات کروں گا، ناراض حق بات ہے کہہ دو بس. اور اللہ پاک پوچھیں گے بھی تم نے کیا چیز روک رہی تھی، تم نے کیوں حق نہ کہا؟ یا اللہ بندوں سے ڈر گیا. اللہ فرمائیں گے ڈرنا تو مجھ سے چاہیے تھا، بندوں سے کیوں ڈر گئے؟ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے. فرما ہوا ادن عبد الرزاق سوری زید بن عمرو بن رضوان ما جاء نبی قریب بن عبد الله بن مہر بن کلاهما عن الاعمش والله اعلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب تو ہم اس دور میں گزر رہے ہیں میرے بھائی، دعا کیا کرو. اب حق کہنے والے بھی مر گئے اور سننے والے بھی مر گئے. اب نہ کوئی حق کہتا ہے اور نہ آگے کوئی سنتا ہے. اب کہنے والے بھی ریشمی رومال میں لپیٹ کے بات کرتے ہیں، سننے والے بھی ادھر سے سن کے ادھر سے نکالتے ہیں. ہمارے اپنے بہاولپور کے زمانے میں جب ریاست تھی، نواب آف بہاولپور سر صادق خان عباسی جو تھے وہ بادشاہ تھے اور ریاست تھی، اور ریاست کے راجے مہاراجے جو ہوتے تھے وہ تو مطلق العنان بادشاہ ہوتے تھے، جو چاہیں کر. تو وہاں ڈیرہ نواب صاحب میں ایک مولانا ہوتے تھے، مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ تھے. وہ نواب صاحب کے استاد تھے، قرآن پڑھایا تھا نواب صاحب. تو
انہوں نے ایک مسجد بنا کے دے دی کہ میرے استاد ہیں اس مسجد میں رہیں. تو حضرت سالانہ جلسہ کرتے تھے، تمام لوگوں کو، علماء کو، والدین کو، نظم پڑھنے والے، نعتیں پڑھنے والے سب کو بلاتے. ان کا دماغ پتہ نہیں کیا ہے، میرے والد صاحب کو بھی بلا لیا. جب اتفاق خدا کی شان یہ ہے کہ وہ 3 دن کا جلسہ تھا، آخری نشست تھی، آخری تقریر بھی والد صاحب کی تھی اور صدارت خود نواب صاحب نے کرنی تھی. جلسہ انہوں نے ختم کرنا ہوتا تھا، آخری تقریر ختامی وہ کرتے تھے. تو مولوی حیات صاحب آئے، انہوں نے کہا مولوی خیر محمد صاحب آپ مشکل یہ ہے کہ مولوی کے ساتھ بلوچ بھی ہیں نا، یہ مشکل مسئلہ ہے، تو مہربانی کر کے میرے حال پہ رحم کرنا. تمہارا تو پتہ نہیں کچھ بگڑے نہ بگڑے، میں تو ملازم ہوں نا، نوکری کرتا ہوں، پیسے لیتا ہوں، تنخواہ کھاتا ہوں، مجھے تو 1 منٹ میں نکال دیں گے. مہربانی کر کے سخت لفظ نہ کہنا. نواب صاحب خود ہوں گے اور میرے لیے مصیبت ہو جائے گی. آپ بلوچ آدمی ہیں، آپ فکر نہیں کرتے ہیں، جو آتا ہے کہہ دیتے. سن لیا. بہرحال نواب صاحب صدارت پہ آئے. گرمی کا زمانہ تھا، نواب صاحب نے ہیٹ پہنا ہوا تھا جو آگے بڑا ہوتا ہے پیچھے بھی بڑا ہوتا ہے، گرمیوں کے لیے کہ سن سٹروک نہ ہو جائے، بھی پیچھے سایہ رہے اور آگے بھی سایہ رہے. تو والد صاحب نے خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے فوراً بعد یہ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ اللہ کے گھر میں مسلمان ریاست کا مسلمان نواب جو ہے انگریز کی ٹوپی پہن کے قرآن سنتا ہے. یہاں سے تقریر شروع کی، اسے جلدی سے نواب صاحب نے اٹھا لی اور جیب سے چھوٹا رومال لے کے باندھ دیا. پھر نواب جو شروع ہوئے نا یہ والد صاحب کو 2.5 گھنٹے کی تقریر تھی. انہوں نے کہا لوگ تو ہمیشہ میری تقریریں سنتے ہیں، نواب مجھے کب ملے گا؟ کیوں شروع ہوئے؟ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا خزانہ حرام، تیرے گھر میں نوجوان لڑکیاں ہیں شادی نہیں کرتا، بہنیں ہیں شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا کہ جائیدادیں دینی پڑے گی، تم حرام کھا رہے ہو، اور تمہارے خزانے میں کنجریوں کی ٹیکس آتی ہے، تمباکو کی ٹیکس آتی ہے، شراب کی ٹیکس آتی ہے، سارے خزانے کو تم نے حرام کر دیا ہے، اور ہر مولوی ہر مدرس کو تنخواہ دے کے حرام کھلا رہے. جو شروع ہوئے وہ تو جی نہ آگا تھے، وہ تو بلوچ آدمی تھے، بس چھڑ گئے تو چھڑ گئے. جلسہ ختم ہو گیا، عصر کی نماز تھی، والد صاحب نے نماز پڑھائی، نواب صاحب نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب والد صاحب تو بیٹھے ہوئے مسجد میں، مولوی آدمی نے کہاں جانا؟ ہمارا ادارہ کیا ہوتا ہے مسجد. تو نواب صاحب چلے گئے، انہوں نے تو جانا تھا، ان کا تو آگے کھائی. جب مسجد سے نکلے نا نواب صاحب تو کمشنر پولیس ہوتے تھے امین خان یا معین خان، انہوں نے سلوٹ کیا اور کہا کہ سر اجازت دیں اس گستاخ مولوی کو ہم گرفتار کریں. آپ کی شان میں اتنی گستاخی کی. تو نواب صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا امین خان تمہیں شرم نہیں آتی؟ ساری زندگی جلسے میں مولوی حیات میراثی بلاتا رہا جنہوں نے میری خوشامدی کی، ایک عالم آیا جس نے مجھے حق کہا ہے، اسی کو میں پکڑوں؟ تم میری ریاست کے دشمن ہو کہ اللہ والوں کو پکڑوں اور میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو؟ دفع ہو جاؤ، آئندہ کبھی گستاخی نہیں کرنا ہے. سو تو بیچارہ کانپ گیا، ڈر کے مارے وہاں سے چلے گئے. نواب صاحب نے مولوی حیات صاحب کو بلایا، انہوں نے کہا میں تمہارا شکر گزار ہوں اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میری ریاست میں بھی ابھی کوئی عالم ہے جو مجھے سامنے کھڑے ہو کے چیلنج کرے. اب ان سے کہو کہ مہربانی کریں رات محل میں تقریر کریں، میں ساری بیگمات اکٹھی کروں گا، ان کو بھی تو تقریر کریں، وہ شادی وہ نہیں کرتی. رات محل میں تقریر ہوگی اور خواتین کے لیے ہوگی. مولوی صاحب نے کہا ایک شرط پہ، نہ میں کھانا کھاؤں گا، نہ نواب صاحب کے محل سے پانی پیوں گا، اور نہ جو مجھے پیسے دیں گے وہ لوں گا. اگر قبول ہے تقریر کروں گا. والد صاحب نے تقریر کی تو 22 نکاح جو تھے نواب صاحب نے اسی دن صبح کو بلا کے سب نکاح کر.
اس لیے میں نے کہا کہ کہنے والے بھی مر گئے اور سننے والے بھی مر گئے. وہ لوگ نواز تھے لیکن سنتے تھے. کہنے والے حق کہتے تھے اور سننے والے حق پہ عمل کرتے تھے. آج تو ہم بھائی نہ کہنے والے رہے نہ سننے والے رہے. اب تو ہم کہنے والے لوگ جو ہیں ہم بھی شکل دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہے تو ایسی بات نہ کرے ناراض نہ ہو جائے. کوئی سرکاری مولوی بن گیا, کوئی درباری مولوی بن گیا, کوئی حلوائی مولوی بن گیا, کوئی میلادی مولوی بن گیا, کوئی معراجی مولوی بن گیا, کوئی ٹی وی والا مولوی بن گیا, کوئی عالم آن لائن بن گیا. ماشاءاللہ انا للہ. عالم یعنی اس کو عالم کا معنی بھی نہیں آتا ہوگا. لفظ عالم کا معنی اس سے پوچھ لو نا, اگر شرط میں اس کو آ جائے. اس کو کہو بھی عالم, علامہ, علیم, علوم, معلوم, علیم, اس کا کیا فرق ہے؟ اگر بتا دیں نا جو مرضی ہے مجھے گالیاں دے کے اپنی بھڑاس نکال لینا. سب غلط. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ غلط ہو گئے, ورنہ قرآن ایک ہے, نبی ایک ہے, کعبہ ایک ہے, احرام ایک ہے, مدینہ ایک ہے, عرفات ایک ہے. فروعی مسائل میں الجھ کے ہم بھٹک گئے اور حق پہ صرف وہی ہے ما انا علیہ واصحابی, جنہوں نے حضور کا اور صحابہ کا دامن پکڑا ہوا ہے. جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ بھی کٹ گیا, جو سنت کا منکر ہے وہ بھی کٹ گیا, اور جو کتاب اللہ کا منکر ہے وہ بھی کٹ گیا. سیدھی سی بات. حضرت نے فرمایا کس راستے پہ میں ہوں اور حضور کا راستہ کیا ہے, وحی اور میرے صحابہ. تو اب اگر ایک آدمی صحابہ کا منکر ہے, صاف بات ہے کہ ماں علیہ واصحابی سے نکل گیا. ایک آدمی کہے جی میں تو قرآن مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا, تو مانا وہ حضور کی سنت سے کٹ گیا. ایک آدمی کہے جی قرآن تو مانتا ہوں لیکن ہر دور میں قرآن کی تعبیرات میں تبدیلی تو آنی چاہیے نا جی, حالات جو بدل رہے ہیں, یعنی ہم تو نہیں بدلیں گے, قرآن کو بدلنا چاہیے. اگر شادی کے 2-3 دن کے بعد بیوی یا خامند کے قریب نہ آئے, زبان دراز ہو, گھر والے بھی تنگ آ چکے ہوں, تو اس میں تیرا قصور ہے, بیوی کا کیا قصور ہے؟ مقصد ہے کہ آپ جو ہے نا مرد نہیں ہیں, سیدھی بات کریں. پھر طلاق دے دو, جان چھوڑو اس بیچاری کی, وہ کوئی اور مرد ڈھونڈے, تم کوئی اور بیوی ڈھونڈو. اسی لیے طلاق رکھی گئی ہے نا. طلاق اللہ کو پسند نہیں, لیکن جب گزارا نہ ہو تو کیا کرو گے؟ پتھر کی عبادت سے منع کرتا ہے. حجر اسود کو بوسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ تیرے اعتراض سے پہلے ہو چکا ہے. اللہ کے نبی کے صحابی حضرت امیر المومنین حضرت عمر جب حجر اسود پہ آئے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا ایھا الحجر الا انک حجر لا تنفع ولا تضر. خبردار تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. ما قبلتک, میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا, ولکن قبلک رسول اللہ, تمہیں حضور نے بوسہ دیا ہے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں. اسی کو اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے بوسے پہ ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر, مگر نہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. اور جب میرے نبی نے بوسہ دیا تو فرمایا واللہ ما قبلتک ولکن اللہ امرنی ان یقبلک, میں تمہیں کبھی بوسہ نہیں دیتا اگر میرا اللہ مجھے حکم نہ دیتا. تو اگر ہم پتھر کے پجاری ہوتے تو پھر تو ہر پتھر کو بوسہ دیتے, کعبے کے سارے کونے چاٹ چاٹ کے ماشاءاللہ اکھاڑ لیتے. تو ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں. اس نے کہا آدم کو سجدہ کرو, ٹھیک ہے. اس نے کہا کسی کو نہ کرو, ٹھیک ہے. اس نے کہا حجر اسود کو بوسہ دو, حاضر ہیں. باقی کسی پتھر کو نہ دو, ٹھیک ہے. ہم تو اس کے حکم کے تابع ہیں, پتھر کی عبادت کہاں کر رہے ہیں.
اگر ہم پتھر کی عبادت کرتے تو اوپر والی منزل پہ جب نماز پڑھتے رسے ڈال کے لٹکتے نیچے، کعبہ نیچے ہوتے، ہم تو اوپر کھڑے ہیں کعبے سے. تم بھی ذرا اپنی دیوی دیوتا کے سر کے اوپر چڑھ کے عبادت کر کے دکھاؤ ہمیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بلا وجہ ایک جھنجھٹ ہوتا ہے. یہ تو وہی مسئلہ ہے جیسے ایک مولوی تقریر میں مسئلہ بیان کر رہا تھا، کہتا ہے وہاں بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، بیوی کو بوسہ دینا جائز ہے، پیر کو قبر کو بوسہ دینا ناجائز. لوگوں کا سبحان اللہ. وہ اللہ کے بندے نے یہ نہیں سمجھا کہ تم پیر کو بیوی سمجھ کے بوسہ دیتے ہو. اگر یہی سمجھتے ہو تو چلو بھائی جائز، میں بھی تمہارے ساتھ. پھر زندہ بیوی کو بوسہ دیتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی دیتے ہو؟ ایسے لوگوں کی یہ مسئلہ سمجھو. اللہ کے بندے، بیوی کے حقوق الگ ہیں، پیر کے حقوق الگ ہیں، بہن کے حقوق الگ ہیں، ماں کے حقوق الگ ہیں، بیٹی کے حقوق الگ ہیں. ہم تو اللہ کے احکام کے پابند ہیں. میں بیٹھے ہوئے بعض لوگ پاؤں کعبے کی طرف کرتے ہیں، ان کے نزدیک بے ادبی نہیں ہے. یہ ہر ملک کا رواج ہے. بعض ملکوں میں یہ بے ادبی میں داخل ہے، وہ نہ کیا کریں. وہ لوگ جو کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ بے ادبی میں داخل ہی نہیں. اگر کسی نے حالت احرام میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں تو فوراً صدقہ کر دو 2-4 ریال، کیونکہ دھو تو ڈالے نا آپ نے اسی وقت. اگر ہم جہاز میں ہیں یا سفر میں ہیں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. فرق اتنا ہے کہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ کے فوراً عصر پڑھ لو، مغرب پڑھ کے فوراً عشاء پڑھ لو. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ظہر میں دیر کرو، آخر وقت میں پڑھو، عصر کو اول وقت میں پڑھ لو. نمازیں دونوں کٹھی ہو گئی. کٹھے کرنے کے تو دونوں وہ کہتے ہیں سوری جمع ہے، وہ کہتے ہیں حقیقی جمع. کہ جہاز میں سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر کھڑے ہونا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کے پڑھیں. اگر ہمارے جہاز مثلاً کراچی سے آیا دبئی سے آیا جدہ، کراچی سے احرام باندھے زیادہ ثواب ہے، لیکن دبئی سے باندھے تب بھی جائز ہے. اولاد نہیں مانتی، ان کے لیے دعا کریں. اسامہ ابن زید جو ہیں یہ بی بی زینب کے بطن سے ہیں، نہیں یہ دوسری بیوی سے ہیں. عورت کے بال کتنے کاٹنے چاہیے؟ 1 پور کے برابر. 12 سال کا بچہ غلطی کرے دم ہے، اگر بالغ ہو گیا. آج کل تو بچے 4 سال کے بالغ ہو جاتے ہیں، ڈش جو لگے ہوئے ہیں. تم 12 سال کی بات پوچھ رہے ہو؟ 12 سال میں تو 4 بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں. ہر سال 1 لاکھ کنواری مائیں ہوتی ہیں عورت میں، جو 9 سال سے 12 سال کی عمر میں بچے گن لیتی ہیں. شعبان کے روزے کا کوئی حکم نہیں. 15 شعبان کی فضائل میں کوئی صحیح حدیث مبارک نہیں ہے، لیکن علماء کے اقوال ہیں، بزرگوں کا طریقہ ہے. بعض لوگوں نے اس کو لیلہ براء کہا ہے، لیکن لیلۃ البراء جو ہے یا لیلہ مبارکہ وہ لیلۃ القدر ہے. قرآن مجید رکھنا چاہتا ہوں، مسجد میں رکھیں، حرم میں رکھیں، جہاں رکھیں، آپ نیت کر کے رکھ لیں، جو پڑھے گا ثواب ہوگا. غار ہرا یا غار ثور پہ عورتیں نہ جائیں تو افضل ہے. 4-5 طواف اکٹھے کر لیں تو بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں. ننگے سر رہنا جو ہے خلاف ادب ہے. میرے مدنی پاک کبھی ننگے سر نہیں رہے.
ہم نے حضور کی تقلید تھوڑی کرنی ہے، انگریز کی کرنی ہے۔ کل انگریز ٹوپی پہننی شروع کر دے، سب پہن لیں، پہنے یہ ہیڈ پہنے گے، وہ پی کیپ پہنے یہ پی کیپ پہنے گے، وہ چوٹی رکھ لے، ہاں ہندو والی سارے چوٹی رکھ لیں گے، پہنے یہ سارے بالے پہن لیں گے، وہ گلے میں لاکٹ ڈالے سارے لاکٹ ڈال لیں گے۔ یہ تو انگریز کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، نبی کا تھوڑا پڑھا ہوا ہے۔ نبی کی تو شکل سے ان کو دشمنی ہے۔ صبح جب تک شیو نہ کریں، گھر سے باہر نہیں نکلتے، شرم آتا ہے جی بال بڑے ہوئے ہیں۔ ان کو تو نبی کی شکل سے بھی دشمنی ہے۔ خدا جانے شفاعت والے دن کیا ہوگا۔